نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد المؤمنین عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں کمی یا بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس راستے سے خبردار کیا ہے جو صراط مستقیم سے ہٹانے والا ہو۔ اس حدیث کی روح کو سمجھنے کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت جامع اصول بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بدعت صرف کسی نئی چیز کا نام نہیں، بلکہ بدعت وہ عمل ہے جس میں یہ 4 باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات، وہ کام دین میں نیا ایجاد کیا گیا ہو اور شرعیت میں اس کی کوئی اصل یا بنیاد موجود نہ ہو۔ دوسری بات، اسے ثواب اور تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر کیا جائے۔ دوسری بات، اسے ثواب اور تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر کیا جائے۔ تیسری بات، اس کام کو کرنے کے لیے اسباب صحابہ اور تابعین کے عہد میں موجود تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کی اسباب صحابہ اور تابعین کے عہد میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے دین سمجھ کر نہیں کیا۔ چوتھی بات، کسی غیر ضروری کام کو اس قدر لازم کر لینا کہ وہ فرض و واجب کا درجہ اختیار کر جائے، اور یہ بھی بدعت کی ایک صورت ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واضح فرماتے ہیں کہ دنیاوی ایجادات جیسے گاڑی، موبائل یا جدید ٹیکنالوجی بدعت نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ثواب کمانا نہیں بلکہ ضرورت پوری کرنا ہے۔ بدعت تو وہ ہے جو دین کے نام پر کی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں اضافہ کر دے۔ خلاصہ، یاد رکھیے، اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہے جس میں اخلاص بھی ہو اور جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی ہو۔ اللہ ہمیں دین خالص پر عمل کرنے اور ہر طرح کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے نوائے فاروقی کو فالو کریں۔